اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمانوں کے معاہدے میں بنو خزاعہ کی شرکت۔ بنو خزاعہ نے پسند کیا کہ وہ اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے، چنانچہ وہ آپ کے عہد میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ زمانۂ جاہلیت سے بنو ہاشم کے حلیف چلے آ رہے تھے، جبکہ ان کے حریف بنو بکر قریش کے عہد میں داخل ہو گئے اور وہی فتح مکہ کا سبب بنے، جیسا کہ آگے آئے گا۔ کمزور مسلمانوں کے قضیے کا حل۔ رہے وہ مسلمان جو مکے میں تعذیب کا شکار تھے، تو ان میں سے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک صاحب چھوٹ کر مدینہ بھاگ آئے۔ قریش نے ان کی واپسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر ابو بصیر نے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرا بھاگ کر سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرا ساتھی قتل کر دیا گیا اور بس میں بھی قتل ہی کے جانے والا ہوں۔ اتنے میں ابو بصیر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا تو سمجھ گئے پھر وہ واپس کیا جاؤں گا، لہٰذا وہ ساحل سمندر پر جا رہے۔ ادھر ابو جندل بھی چھوٹ کر ابو بصیر سے آ ملے۔ اس کے بعد قریش کا جو آدمی بھی اسلام لا کر بھاگتا وہ ابو بصیر سے جا ملتا، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت اکٹھی ہو گئی۔ اس کے بعد قریش کا جو قافلہ بھی ملک شام جاتا، اس سے یہ لوگ ضرور چھیڑ چھاڑ کرتے، اس پر حملہ کرتے اور اس کا مال چھین لیتے۔ اس سے تنگ آ کر قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اور قرابت کا واسطہ دیا کہ انہیں مدینہ بلا لیں، اب جو بھی آپ کے پاس آئے گا وہ محفوظ رہے گا۔ چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ بلا بھیجا، وہ آگے اور مشکل حل ہو گئی۔ صلح کا اثر۔ اسلامی دعوت کی رفتار پر اس صلح کا بڑا اثر ہوا۔ مسلمانوں کو عام عربوں سے ملنے اور انہیں اللہ کی دعوت دینے کا موقع ملا، چنانچہ لوگ بکثرت اسلام میں داخل ہوئے اور صرف 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو گئی کہ 19 برسوں میں بھی نہیں ہوئی تھی۔ اکابر قریش، جو قریش کا نچوڑ اتر تھے، یعنی عمر بن عاص، خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ، اپنی رغبت اور مرضی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتے ہوئے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، اسلام پر بیعت کی اور اس کی راہ میں جان و مال اور صلاحیت اور قدرت سب کچھ صرف کرنے کا وعدہ کیا۔ جب یہ لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا۔ بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے معاہدہ کر کے اور ان کی طرف سے مطمئن ہو کر حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی اور ان کی دوہری ذمہ داری یاد دلائی۔ ذیل میں اختصار کے ساتھ یہ خطوط نقل کیے جا رہے ہیں۔ نجاشی شاہ حبشہ کے نام خط۔ اس کا نام اسما بن ابجر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام حسب ذیل خط لکھا۔ یہ خط ہے محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی اسما شاہ حبشہ کی جانب۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس بات کی شہادت دے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس نے نہ کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ لڑکا، اور اس بات کی شہادت دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے، اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، لہٰذا اسلام لاؤ سلامت رہو گے۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ بس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ بھی ہے۔ یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ روانہ کیا۔ نجاشی نے جب اسے وصول کیا تو اپنی آنکھوں پر رکھا، تخت سے نیچے اتر آیا اور جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر
اسلام قبول کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسلام اور بیعت کے متعلق خط لکھا، اور ام المومنین حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی اور انہیں اپنی طرف سے 400 دینار مہر دیا۔ پھر انہیں اور مہاجرین حبشہ کو عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کے ساتھ 2 کشتیوں میں روانہ کر دیا اور انہیں لے کر اس وقت پہنچے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے۔ نجاشی نے رجب 9 ہجری میں وفات پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات ہی کے دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس کی موت کی اطلاع دی اور اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ اس کی وفات کے بعد دوسرا بادشاہ اس کا جانشین ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام بھی ایک خط روانہ فرمایا، اسے اسلام کی دعوت دی، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں۔ مقوقس شاہ اسکندریہ اور مصر کے نام خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام جو خط لکھا وہ یہ تھا: اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقوقس سربراہ قبط کی جانب اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کریں، اما بعد۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ سلامت رہو گے، اسلام لاؤ اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا، اور اہل کتاب ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابو بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ انہوں نے مقوقس سے گفتگو کی اور اسے خط پہنچایا۔ مقوقس نے اس کی عزت افزائی کی اور خط ہاتھی دانت کے ایک ڈبے میں رکھ کر اسے مہر لگائی اور محفوظ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب لکھا اور اس میں اقرار کیا کہ ایک نبی باقی رہ گیا ہے، اور میں سمجھتا تھا کہ ملک شام میں ظاہر ہوگا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا۔ تحفے میں ماریہ اور سلیم نامی 2 لونڈیاں بھیج دیں جن کا قبطہ میں بڑا مقام تھا، کچھ کپڑے اور ایک خچر بھی ہدیہ کیا جس کا نام دلدل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ کو اپنے لیے اور دلدل کو اپنی سواری کے لیے منتخب فرمایا اور سلیم کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہبہ کر دیا۔ اگلا خط انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، آمین یا رب العالمین۔